بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اگر سب سے اہم تاریخ، اہم دن، اہم ہفتہ، اہم مہینہ اگر کسی دنوں کو سمجھا جائے تو پاکستان میں اب جو ایک ہفتہ آنے لگا ہے 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک، پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہفتوں میں سے یہ ایک اہم ہفتہ ہوگا، کیونکہ اس ہفتے میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں جو آئین بنایا گیا تھا بڑے فخر سے سر بلند کر کے، پاکستان جو دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اسلامک ملک ہے، اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر مارج وجود میں آیا، رمضان میں آیا، اس کے لیے جو آئین بنایا گیا اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا اس آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، یہ اس بات کا فیصلہ اس ہفتے میں ہوگا 14 مئی تک۔ تو اس فیصلے کو جب کیا جائے گا، جب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو کہا جائے گا، بتایا جائے گا، امپلیمنٹ کرنے کو کہا جائے گا، تو بہت بڑے بڑے سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ کیا پاکستان کے آرمی چیف، کیا پاکستان کے ISI ادارے، کیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، کیا پاکستان کی حکومت، کیا پاکستان کے وکیل، مولوی، عوام اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ کوئی بھی طبقہ، ہر طبقے کو اندر انوالومنٹ کر لیں، جو طبقہ میں نہیں بھی بتا پایا، ہر ایک طبقے کو انوالو کر لیں کہ کون سے طبقے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور کون سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حکومت کی۔ حکومت اس وقت 4 پارٹیوں کی، جو مین پارٹیز ہیں وہ 4 ہیں، باقی پارٹیز تو چھوٹی موٹی 13 پارٹیز ہیں اس وقت، جو MQM، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان میں ایک کلیش چل رہا ہے۔ وہ کلیش اس طرح سے چل رہا ہے کیونکہ مریم نواز چاہتی ہے کہ ان کے والد کو ابھی تک کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ناظرین، ابھی جو یہ الیکشن اٹکے ہوئے ہیں درمیان میں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ ابھی تک مریم نواز کے والد محمد نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا، یہ وجہ بہت بڑی قابل ذکر ہے، کیونکہ جب اس حکومت کو بنایا گیا تو بہت سارے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے، عمران خان صاحب کو نااہل کریں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے، اس کے بعد میں پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے گی جس میں آپ کو پاکستان میں واپس لایا جائے گا، یا PTI کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن ان باتوں کو شہباز شریف کی حد تک پورا کر دیا گیا، لیکن نواز شریف کی حد تک پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ان کی سزائیں، اپنی سزائیں معاف ہو چکی ہیں، ان کے بیٹے کی سزائیں معاف ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ حکومت بھی انجوائے کر چکے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے محمد نواز شریف کی، تو ان کے لیے ابھی کوئی پروگرس سامنے نہیں آئی، نہ ان کے کیس معاف کیے گئے ہیں، نہ وہ پاکستان میں واپس آئیں، کوئی سیف رستہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ابھی چلنے دیا جائے، بلکہ چلنے کے ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کی آئینی تشریح کی جائے کہ اس حکومت کو 1-2 سال اور آگے لے جایا جائے، تاکہ نواز شریف کے پاکستان وطن واپسی کے لیے راستے ہموار مزید کیے جا سکے۔ اب یہ تمام جو پلان ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی، کیونکہ اس حکومت کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن اگر اس فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام کھڑی ہو جاتی تو یہ فیصلہ 100% درست تھا کہ یہ حکومت آ گئی اور باقی تمام معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن خان درمیان میں نیوٹرل کا رول ادا کر گیا، وہ عوام کے پاس چلا گیا، بجائے کہ نیوٹرلز کے پاس جانے کے، تو انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا، عوام کی ایسی آنکھیں کھولی، ایسے جلسے کیے، ایسا موقف اپنایا کہ اس کے بعد کوئی بھی بیانیہ پاکستان میں عمران خان کے بیانیے کے علاوہ نہیں بک سکا۔ عمران خان کا بیانیہ جو وہ بناتے ہیں، جیسا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا وہ بنا لیتے ہیں، اور بعد میں عوام بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس حکومت کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکلات PDM کو بنانے والوں کے لیے پیدا ہوئی، جنہوں نے PDM کو اکٹھا کیا، وہ تنقید کا سامنا بن گئے، جتنی مقبولیت تھی ان کی وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئی۔ اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آئین پاکستان جیت جائے گا یا ابھی بھی مافیا جیتے گا؟ یہاں پر صرف
दो हर्डल्स हैं। एक हर्डल्स है इमरान खान के साथ अवाम और दूसरी हर्डल्स है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए इस वक्त डट चुकी है और उसने इस चीज़ का अंदिया कर लिया है कि अगर आइन के ऊपर हम नहीं अमल दरामद कर सकते तो फिर हमें ये अदालतें या तो बंद कर देनी चाहिए या फिर आइन को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आइन की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना करवाए तो उसके बाद तौहीन अदालत लगाई जाएगी। तो इसलिए जज हजरात अपने आइन, अपनी अदालत, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हर वो फैसला करने के लिए जो वो करना नहीं चाहते थे। ये बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि अदालतें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या PDM को सजाएं नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनको मजबूर कर दिया क्योंकि 2-3 दफ़ा वो फैसला अपना वापस ले चुके हैं। लेकिन कोई तो हद है कि अब उनको वो फैसला वापस लेना नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई मूड था कि वो आइन के मुताबिक फ़ैसला ना करने की बजाय वो कुछ आगे पीछे मामलात को कर दें, लेकिन उस रुख को इमरान खान साहब ने भी बदलने के लिए बहुत काम किया है। अभी उन्होंने हाल ही परसों एक रैली निकाली जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की यकजहती के लिए लाखों की तादाद में अवाम सड़कों के ऊपर निकले और 4000 मुकामात के ऊपर एहतजाज किया गया। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अवाम इस वक्त चाहती है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक फैसला किया जाए। पहले भी अदालत बहुत बार इस बात को पीछे कर चुकी है कि आइन के मुताबिक फ़ैसला करने की बजाय इनको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, फिर रिलीफ देते हैं, फिर रिलीफ देते हैं, लेकिन अदालत भी जितना रिलीफ दे सकती थी वो उतना दे चुकी है। अब अदालत इससे ज़्यादा रिलीफ अगर देगी तो फिर अवाम पाकिस्तान की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अदालत को आइन के मुताबिक फ़ैसला करना होगा और अगर वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ी है इंशाल्लाह और हर तरह से वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।